الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال بخطابه ان اللہ اختارانی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا، اور لوگوں کا عقیدہ کہ یہاں دفن خدا ہے، میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا، اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، اور جیو تو یوں جیو کہ زندگی کو رشک آئے، جیو تو یوں جیو کہ زندگی کو رشک آئے، اور مرو تو یوں مرو کہ موت کہے ہائے کون مر گیا۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں قافلہ حق کے ساتھ وابستہ کر کے اس قافلے کے میر کارواں جیسی ایک عظیم شخصیت کے ذکر خیر کے لیے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے جملہ محسنین کے درجات کو رب تعالی بلند فرمائے اور ہماری جانب سے ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ اور میں جس عظیم علمی شخصیت کے سانحہ ارتحال پر یہاں پر جمع ہیں، ایسی شخصیات کسی فرد اور فرقے یا ایک خاندان گھر کنبے کی اثاثہ نہیں ہوا کرتے، یہ شخصیات وہ ہیں جو پوری کی پوری امت محمدیہ کا مشترکہ سرمایہ ہوتی ہیں، اور ایسی شخصیات کے اٹھ جانے سے صرف وہ خاندان نہیں اجڑتے، ان کا گھر کنبہ قابل تعزیت نہیں ہوتا، بلکہ پوری کی پوری امت قابل تعزیت ہوا کرتی ہے۔ یہ افراد وہ ہیں جو اللہ کی دھرتی پر چلیں تو زمین کا ذرہ ذرہ ان کے تلووں کے ساتھ چمٹنا باعث فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ افراد وہ ہیں جب دنیا سے اٹھ جائیں تو جن راہوں پر چلتے ہیں وہ راہیں بھی روتی ہیں، جو تنکے ان کے قدموں کے ساتھ لگتے ہو وہ تنکے بھی ان کی جدائی میں آہیں بھرتے ہیں۔ رب تعالی ہمیں حضرت جیسا ایک جانشین ان کا جو اللہ نے عطا کیا، رب تعالی اسے ان کا حقیقی علمی جانشین بنائے۔ یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام حضرت قاری قیام الدین صاحب نے اس دور میں لیا کہ جب ابھی بیگانے اجنبی تو اپنی جگہ پر ہیں، اپنے گھر کنبے والے بھی ان کے نام سے مانوس نہیں تھے۔ اپنا گھر کنبہ مراد اہل سنت ہے، یعنی جس دور میں ان کا نام لینے والا ہچکچاہٹ کا اظہار کرتا تھا کہیں اگلے پتہ نہیں کیا ری ایکشن دیں گے، اس دور میں حضرت نے قلم اٹھایا، اور قلم بھی اٹھایا تو نام لکھا تذکرہ کاتب وحی سیدنا معاویہ کے عنوان ہی کافی تھا، عنوان ہی کافی تھا۔ جب بات سیدنا امیر معاویہ کی آ جائے تو کاتب وحی یہ نام ہی بعض لوگوں کو خاصا چبھتا ہے، اور بعض لوگوں کو امیر معاویہ کا نام ایسے ہی ہضم نہیں ہوتا
جیسے 4 ٹانگوں والے کو خالص دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا. سمجھتے نا بھائی؟ کہتے پھر کیا ہیں یہ قرآن کے کاتب کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کون سا قرآن لکھا تھا؟ بھائی انہوں نے 30 پاروں والا قرآن لکھا تھا، آپ خیر سے 40 والے ہیں. جی امیر معاویہ نے قرآن پاک کی کون سی آیت لکھی تھی؟ تو قرآن لکھنے والے کو 1 2 نہیں، قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے رسالے کاتبان وحی میں قرآن لکھنے والے اصحاب رسول کی تعداد لکھی 42. کتنی؟ یعنی قرآن لکھنے والے 42 افراد کے نام تو ملتے ہیں، لیکن کس نے کون سی آیت لکھی، کون سی سورہ لکھی، یہ کہیں پہ نہیں ملتا. تو کسی اور کے بارے تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ ابو بکر نے کون سی آیت لکھی، عمر نے کون سی آیت لکھی، علی نے کون سی آیت لکھی. ہاں آپ کی جب بھی تان ٹوٹتی ہے تو نبی کے عظیم مظلوم صحابی امیر معاویہ پر. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ وہ ہے جو ٹانگوں سے معذور لیکن زمانے کے مخدوم فیض آباد والے بابے نے کہا تھا کہ پیڑا ہور تے پڑیاں ہور. یعنی تکلیف آپ کو کچھ اور ہے لیکن اظہار کسی اور چیز کا ہے. جی امیر معاویہ نے کون سی آیت لکھی؟ تو میں بتاتا ہوں کون سی لکھی. جو آیت حضرت علی نے لکھی نا اس سے اگلی آیت امیر معاویہ نے لکھی. اب اگر کو کہے حضرت علی نے کون سی لکھی تو وہ آپ دکھا دیں، اگلی آیت میں دکھا دوں گا. تو رہا یہ معاملہ کہ امیر معاویہ نے آیت لکھی کون سی. تو چلو جن کو کچھ تکلیف ہے تو ان کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس پھکی نہیں، اچھا خاصا پھکا موجود ہے. 80 جلدوں کی کتاب ہے جسے تاریخ دمشق کہتے ہیں، تاریخ ابن عساکر. اس کی جلد نمبر 59 اور صفحہ نمبر 72. اور راوی کون ہے؟ نبی کے بھی شاگرد، علی کے بھی شاگرد، نبی کے بھی چچا زاد، علی کے بھی چچا زاد. جنگ نہروان، جنگ خوارج میں جناب علی نے خارجیوں کے مقابلے جسے اپنی جگہ پر مناظر بنا کر بھیجا، اتنا اعتماد تھا علی کو ان کی ذات پر. اور وہ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جو لشکر علی کے 3000 فوجیوں کے سربراہ تھے. عبداللہ ابن عباس خود ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے خوش خط کر کے، کیلی گرافی کر کے آیت الکرسی لکھ کر لاؤ. کیا لکھ کر لاؤ؟ آیت الکرسی. اس جوان نے آیت الکرسی لکھی، ایسے لکھی، ایسے جمع کے لکھی کہ آیت الکرسی لکھ کر یہ لایا اور اس کی تحریر کو دیکھ کر نبوت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. یہ اتنا خوش خط تھا کون؟ وہ خود کہتے ہیں مجھے بسم اللہ لکھنا اللہ کے نبی نے سکھایا. اور رسول پاک نے فرمایا معاویہ بسم اللہ کی با کو ذرا اونچا کرنا، سین کے سرے الگ الگ کرنا، میم کو اندھا نہ کرنا، میم کی آنکھ بنانا، اللہ کو لکھنا تو با کمال لکھنا، رحمان و رحیم کو لکھنا تو ذرا خوبصورت کر کے لکھنا. جس کو لکھنا خود خدا کے نبی نے سکھایا ہو اس کا لکھنا کتنا کمال ہوگا، اس کا لکھنا کتنا. تو سیدنا امیر معاویہ نے کون سی آیت لکھی؟ آیت وہ لکھی جس کو آیت نہیں کہتے، آیت الکرسی کہتے ہیں. اور لکھنے والے کون؟ سیدنا امیر. رہا یہ معاملہ. جی قرآن کا کاتب بننا تو اتنا بڑا کمال تھوڑا ہی تھا. ایک بندہ پہلے بھی قرآن کا کاتب تھا، وہ ڈنڈی مارتا تھا، نبی کچھ لکھواتے یہ کچھ لکھتا، آقا کچھ بولتے یہ کچھ اور تحریک کر دیتا. بعد میں اس نے کہنا شروع کر دیا فرشتہ ورشتہ کچھ نہیں آتا، یہ سارا ذہنی کمال ہے آمنہ کے لال کا، ایسی آیات تو میں بھی لکھوا دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اس بندے کو قتل کروا دیا. اگر یہ عہدہ اتنا اعتماد والا تھا تو اللہ کے نبی اس بندے کو قتل نہ کرواتے.
ہم کہتے ہیں حضور سوال بھی تیرا جواب بھی اسی میں، یعنی یوں کہہ لیجئے سر بھی تیرا جوتا بھی، گنتی ہماری، گنتی اور اگر لگاتے لگاتے ہم 99 پہ بھول جائیں تو اسے ظلم نہ سمجھنا، چونکہ شوگر کا مریض ہوں بھول بھی جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہاں پر معاملہ ہے کیا جی بھائی؟ بس رسول پاک نے بندے کو قتل کروا دیا. اگر یہ عہدہ اتنا اچھا ہوتا تو نبی کبھی قتل نہ کرواتے. تو یہ عہدہ کوئی اتنا خاص ہے نہیں. تو آپ کے اعتراض میں جواب موجود ہے کہ جو بندہ دین میں ڈنڈی مارتا تھا، قرآن لکھنے میں گڑبڑ کرتا تھا، الفاظ کو آگے پیچھے کرتا تھا، تو اللہ کے نبی نے ایسے بندے کو جینے کا حق نہیں دیا. رحمت کائنات نے ایسے بندے کو اپنے زبان سے حکم فرما کے قتل کروا دیا. اگر امیر معاویہ گڑبڑ کرنے والا ہوتا تو آقا اسے بھی قتل کروا دیتے. قتل کروایا کیوں نہیں؟ تاکہ امت کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ امیر معاویہ دین میں ڈنڈی مارنے والا نہیں، دشمن کے سر پہ ڈنڈا مارنے والا. رہا یہ معاملہ جی امیر معاویہ اس قابل تھا نہیں. نبی نے تو کاتب قرآن بنایا کیوں تھا؟ کہ امیر معاویہ کے والد گرامی جناب سیدنا ابو سفیان نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ مہربانی کیجئے میرے بیٹے کو قرآن کا کاتب بنا لیجئے. تو کمال نہیں تھا، بس باپ نے کہہ دیا، نبی مان گئے. میں کو مولانا خیریت ہے، لیٹ کیوں آئے؟ جواب ملتا ہے چونکہ استاد ہے نہیں قرآن پڑھانے والا، تو مجھے ڈبل ڈیوٹی دینی پڑی. میں نے کہا مہربانی کیجئے میرا ڈرائیور فارغ ہے، آپ اسے رکھ لیں. اگلے سال نتیجہ آیا ساری کلاس فیل. دائیں بال والوں نے کہا مولوی صاحب خیریت ہے، پچھلے سال تو کلاس کا رزلٹ 100% تھا اور اب ایک بھی پاس نہیں. جواب ملتا ہے کہ استاد اور تھا، اب استاد اور ہے. بھئی استاد ہے کون جس کی موجودگی میں سارے فیل ہو گئے؟ جی شاہ صاحب کا ڈرائیور. رکھا کیوں؟ شاہ صاحب نے کہا تھا. بھئی شاہ صاحب خود مدرس ہیں؟ جی نہیں ہے. تو آپ نے کیوں رکھا؟ ان کے کہنے پر. تو سارے کہیں گے کہ ان کا تعلق تو مدرسے سے تھا نہیں، ان کا تعلق تو کالج یونیورسٹی کے ساتھ تھا. تو یہ تو ذمہ داری آپ کی تھی کہ تدریس قرآن کے لیے بندہ رکھنا کیسا ہے. بندہ رکھنا چلے انہوں نے کسی بے روزگار پہ شفقت کی، انہوں نے سفارش کر دی. آپ کو تو پتا تھا کہ بندہ رکھنا کیسے، تو سفارش کرنے والے پر اعتراض نہیں ہوگا، نہ اہل بندے کو عہدے پر رکھنے والے پر اعتراض ہوگا. اگر امیر معاویہ اس کام کے اہل تھے نہیں تو بھائی باپ کی نظر میں تو برا بھی اچھا ہوتا ہے. تو اعتراض تو رسول خدا کی ذات پر ہوتا کہ آپ نے ایسے بندے کو قرآن کا کاتب بنایا جو اس عہدے کا اہل نہیں تھا. ہمارا تو ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی دین کی بات کسی نااہل کے حوالے کرتے کوئی نہیں اور کسی نااہل کو دین کا پاسبان بناتے کوئی نہیں. اب رہا یہ معاملہ جی امیر معاویہ کاتب ہیں، انہوں نے وہ کاتب کہا تھا، منشی تھے. کیا تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یار لوگوں کی اپنی کتاب، یار لوگوں کی میزبان ہو، مہمان کو تقریر کے بھی 10 منٹ ہوئے ہوں اور میزبان بیچارہ موبائل سننا شروع کر دے تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے یا گھر میں وہ ٹھنڈا کرنے کی تیاری کر رہا ہے آپ کو. یہ نا بھائی، تو اب یہاں پہ اگر بے چینی کے ساتھ ہمارے بھائی بار بار فون چیک کریں تو مجھے تو یہی ہے کہ کہیں ایسا کوئی ٹھنڈے موسم میں بھابھی گرم ہو کے بیٹھی ہو کچھ اور معاملہ نہ ہو جائے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو یا تو میسج کر دیں کہ فی الحال مسجد میں ہوں. چلے اللہ کر ایسا ہی. ایک کتاب تنقیح المقال، کون سی بھائی؟ عبداللہ مامکانی کی، جسے رجال مامکانی بھی کہتے ہیں، صفحہ نمبر 222. اور کتاب ہے کس کی؟ ہماری نہیں بلکہ ملنگوں کی. لکھا کیا کہ امیر معاویہ 3 سال تک اللہ کے نبی کے سامنے یوں بیٹھے کہ جبرائیل امین عرشوں سے جو لاتے تھے نبی کو سناتے تھے، نبی پڑھتے تھے، معاویہ سنتا تھا، سینے میں بساتا تھا، ہاتھوں سے لکھتا تھا، امت تک پہنچاتا تھا.
اب وہ 3 سال تک جبرائیل لاتے کیا تھے؟ جی بھائی، نبی سناتے کیا تھے؟ معاویہ لکھتے کیا تھے؟ امت تک پہنچاتے کیا تھے؟ ایک کتاب انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری کی، کس کی بھائی؟ نعمت اللہ. ایک کتاب مانی الاخبار شیخ صدوق کی، ایک کتاب تاریخ یعقوبی احمد بن یعقوب کی، ایک کتاب نہج البلاغہ مولا علی کے فرمودات کی، کتابیں ساری یار لوگوں کی. اور ہر کتاب میں لکھا کیا ہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن تھا. کاتب قرآن تھا. رہا یہ معاملہ کہ اگر کوئی بندہ کہ نہیں کاتب قرآن نہیں، وہ تو منشی تھے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ہی ماں کے 3 بچے ہوں، 3 بیٹے ایک ہی ماں کے، اور تینوں کو اللہ روزگار دے دے. اور روزگار کیسا کہ ایک میرے بھائی وہ میر منشی کاتب سیکٹری بن جائے آپ کے یونین کونسل کے ناظم کا، ایک بھائی منشی بن جائے آپ کے علاقے کے ایم پی اے کا، اور ایک منشی بن جائے آپ کے علاقے کے ایم این اے کا، تو شان مقام زیادہ کس کا ہوگا؟ جی بھائی. اچھا، 1 من روئی اور 1 من لوہا، تو وزنی چیز کون سی ہوگی؟ جی بھائی، ہاں بالکل، جواب آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ 1 من روئی ہو 1 من لوہا ہو تو وزنی چیز لوہا ہوگا. یہ نا بھائی. ہاں، بندہ للہ انٹرچینج سے کھوڑا تک جس روڈ پہ سفر کرتا ہے تو پھر بعد میں بندے کی عقل کام کرتی ہی ایسے ہے. بھائی میں نے کہا کہ 1 من لوہا تو 1 من روئی، وزنی چیز کون سی؟ چلے اللہ کا رکھنا کیا آپ برابر پہ آ گئے. بھائی 1 من لوہا تو 1 من روئی تو وزنی چیز دونوں ایک جیسی ہے، دونوں وزن جو برابر ہے. بھائی 3 بھائی اور تینوں سیکٹری، ایک کس کا؟ آپ کے یونین کے چیئرمین کا، ایک کس کا؟ علاقے کے ایم پی اے کا، ایک کس کا؟ ایم این اے کا. بھائی تینوں سیکٹری ہیں، تینوں کا کام ایک ہے، تو آپ نے کیوں کہا کہ جو ایم این اے کا منشی ہے اس کا مقام زیادہ ہوگا؟ تو آپ کا جواب کہ مولوی صاحب ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہاں پر منشی کی ذات کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا منشی ہے کس کا. منشی بھائی ہیں تو ایک باپ کی اولاد، ہیں تو ایک ماں کی گود میں پلنے والے، لیکن یہاں پر منشی کے کام کو نہیں، اس کی نسبت کو دیکھا جائے گا منشی ہے کس کا. اگر ایک ماں کے 3 بیٹوں میں ایم این اے کے منشی کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ اس کی نسبت اعلیٰ ذات والے کے ساتھ ہے، تو آمنہ کے لال سے بڑھ کر ذات کس کی ہے؟ نبی سے بڑھ کر مقام کس کا ہے؟ بھائی تو کاتب قرآن بھی نہ مانے تو اتنا تو مان کہ اللہ کے نبی محمد عربی خاتم الانبیاء جس کو اپنا میر منشی بنائے تو اعتماد کی بنیاد پر بنایا، بد اعتمادی کی بنیاد پر؟ اس کی امانت کو دیکھا تھا، خیانت کو دیکھا تھا، اس کے ایمان کو دیکھا تھا، نفاق کو دیکھا تھا، اس کو 1 نمبر دیکھا تھا، 2 نمبر دیکھا تھا. تو جس کو نبی جس پہ اعتماد کرے اس پر تو اعتماد نہ کرے تو تیرے سے بھوتری کے بچے پر کون اعتماد کرے گا؟ بھائی نبی نے جب اعتماد کر لیا تو ہمیں تو اعتماد ہے. تو بھائی نے ایک نظم پڑھی اور نظم میں کہا کیا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں قاری صاحب کو جام پلائیں ایسا نا بھائی. لیکن یہ تفسیر نصفی میں لکھا گیا قیامت کے دن اللہ کے نبی حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، حوض کے اوپر تخت بچھا ہوگا اور تخت کے 4 کونے ہوں گے اور چاروں کونوں پر نبی کے چاروں یار ہوں گے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حق 4 یار ہے نا بھائی. جی بھائی کہ چاروں یار حق ہیں، چاروں یار جو ہوں گے تو اللہ کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے امتیوں کو اپنے ہاتھوں جام کوثر پلائیں گے. اور بعض لوگوں کو اللہ کے نبی جام بھر بھر کر دیں گے، کسی کو ابو بکر، کسی کو عمر، کسی کو عثمان، کسی کو علی پلائیں گے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی جام رکھ دیں گے، برتن رکھ دیں گے، فون سننے میں نے دیکھ لیا بھائی، نبی پاک جام بھر بھر کر دیں گے، نبی پاک جام بھر بھر کر دیں گے.
لیکن آنے والے امتی کو دیکھ کے اللہ کے نبی فرمائیں گے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہٹو، آنے والا جانے پلانے والا جانے. ان کو اللہ کے نبی جام میں بھر کر نہیں بلکہ رسول خدا اپنے دونوں ہاتھوں کو بنائیں گے چلو، پانی لیں گے، امتی کے ہونٹوں سے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ لگا کے امتی کو یوں پلائیں گے جیسے کسی چشمے کنارے بیٹھ کے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں پانی پلایا تھا. یہ ایسا حسین دل نشیں منظر ہوگا، لوگ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر کہیں گے مولا یہ کون ہے؟ تو جواب ملے گا یہ وہ ہیں جن کو حاملین قرآن کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کی. تو آج اللہ کے نبی ان کے اور اپنے درمیان اتنی جدائی دوری برداشت نہیں کرتے کہ جام میدوں پلائے کوئی اور برتن ہو اور یہ امتی اور نبی کے درمیان حائل ہو جائے. ہاتھ نبی کے ہونٹ امتی کے، ہاتھ نبی کے ہونٹ امتی کے. اور مولا قاری قیام الدین الحسینی صاحب کون تھے بھائی؟ جی بھائی کیسے تھے؟ حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن، اور قرآن سے تو اتنا لگاؤ کہ بکھر سے چلے ملتان جو پہنچے قاری رحیم بخش ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس داخلہ لینے پہلے دن ہی جو 16 پارے اپنے استاد کو سنا دے، استاد کہے نہیں تم میری کلاس میں نہیں اگلی کلاس میں بیٹھے گا. جن پہ استاد کو خود اتنا بھائی اعتماد ہو کہ استاد اپنی زندگی میں شاگرد کو شاگردی لائن میں نہ رکھے بلکہ ملتان کی مسجد کی امامت کا مصلح عطا کر دے. تو کون قاری؟ اور قاری رحیم بخش ملتانی رحمہ اللہ تھے کون؟ جن کے شاگردوں میں ایک نام ہے قاری طاہر رحیمی، جانتے ہو بھائی؟ پانی پتی رحمت اللہ علیہ. جو سوئے کہاں ہیں؟ چلو مولانا کا میرے استاد ہے. جو سوئے کہاں ہیں؟ آج بھی جنت البقیع میں. اور جنت البقیع میں کہاں پر سوئے ہیں؟ ماں عائشہ اور سیدہ حضرت فاطمہ کے قدموں والی سائڈ پر. کہ شیخ سدیس بھی کہے میں امام کعبہ تو ہوں لیکن میرے استادوں میں ایک نام وہ بھی ہے جسے دنیا قاری محمد طاہر رحیمی پانی پتی کہتی ہے. ان کے استاد کون ہیں جنہیں زمانہ قاری رحیم بخش پانی پتی رحم اللہ کہتا ہے؟ اور ان کے آگے کون ہیں کہ جنہیں زمانہ آگے پھر دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جوڑتا ہے؟ اور دارالعلوم دیوبند کون ہے جو اسباب حالات و واقعات کو نہیں دیکھتا؟ ایک انار، ایک شاگرد، ایک استاد، مدرسہ یوں پھیلا. آج دنیا میں کوئی ملک دکھائیے جہاں پر دیوبند کا فیض نہ پہنچا ہو. تو یہاں پہ قاری طاہر رحیمی پانی پتی رحم اللہ یا قاری رحیم بخش ملتانی رحم اللہ، ان کے شاگردوں میں جو نام ہے کون؟ کیا نام بھائی؟ اچھا پڑھے نا نام مولانا کا. اچھا قیام، تھوڑا ٹھہر جائیے. الدین الحسینی تو کیا معنی نکلتا ہے؟ جی بھائی قیام الدین الحسینی تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن قیام پہ ٹھہر کے الدین الحسینی تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ قیام الدین تو ہے لیکن ہے پکا ٹھکا حسینی. کوئی یہ نہ کہہ دے تذکرہ امیر معاویہ لکھی تو نعوذ باللہ یہ دین کو چھوڑ گیا، عقیدہ چھوڑ گیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. کہ نہیں مزاج میرا پہلے بھی حسینی، مزاج میرا آج بھی حسینی. حسینی مزاج کیسے کہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ یزید جو آ جائے تو مقابلے سے ہٹتے کوئی نہیں، امیر معاویہ آ جائے تو مقابلے میں آتے کوئی نہیں. مزاج حسینی بتاتا ہے کیا کہ آج جو کہے دین کا مزاج بدل گیا. حسین کربلا میں گئے، حسین نے قیام کیا تو حسین ابن علی کا نکلنا ہی بتاتا ہے کہ حسین تقیہ باز نہیں. حسین کیا ہے؟ حسین تقیہ والا نہیں، حسین تقوی والا ہے. حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ حسین جہاد کرنے والا ہے، تقیہ کرنے والا. حسین دین کے لیے نکلنے والا ہے، دبنے والا. اگر تم کہو، بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی حضرت علی نے ہجرت کی، حضرت علی نے ہجرت کی کہاں سے کی؟ مکہ سے مدینہ کی. اچھا مکہ کو چھوڑا کیوں؟ دادا کا شہر تھا، اپنا آبائی علاقہ تھا، ابا بھی وہاں پہ موجود تھے، اپنا جنم کا علاقہ بھی وہی تھا نا بھائی. تو تھوڑا کیوں کہ جس سرزمین پر دین پہ پابندی لگ جائے اس علاقے کو چھوڑنا
ہجرت کرنا بندہ مومن پہ لازم و واجب ہو جاتا ہے. یہاں دین پہ پابندی تھی تو سیدنا علی نے 13 سال کے بعد مکہ چھوڑ دیا، لیکن مدینہ پہنچ کے 2 سال 3 ماہ 10 دن ابو بکر کے، 10 سال 4 ماہ فاروق اعظم کے، 11 سال 11 ماہ 18 دن عثمان غنی کے. ان 25 سالوں میں علی نے مدینہ کیوں نہیں چھوڑا؟ جی بھائی، مکہ کو چھوڑنا، مدینہ میں رہنا جناب علی کا مزاج بتاتا ہے. جہاں پر دین پر پابندی تھی علی وہاں پر رہتا کوئی نہیں. جن کے دین میں دین محفوظ تھا علی ان کے دور میں مدینے کو چھوڑتا کوئی نہیں. تو بھائی جن کے دین بگڑ گیا، جب دین پہ زوال آنا شروع ہوا تو علی کا لال میدان میں آ گیا. چلو مبارک ہو، تم مان گئے کہ حسین میدان میں تب نکلا جب دین میں گڑبڑ تھی. جب دین میں گڑبڑ تھی نہیں تو حسین نکلے بھی. تو جن کے دور میں نہیں نکلے تو ماننا پڑے گا کیا کہ ان کے دور میں دین محفوظ تھا. تو یہی ہے مزاج حسینی جو قیام الدین الحسینی رحم اللہ نام رکھا، اور قیام الدین الحسینی کہ حسین ابن علی الدین امت کے حوالے کیا ہے. یہ قاری قیام الدین سراج الدین کا بیٹا اس حسینی دین کے لیے ڈٹنے والا، کٹنے والا تو ہے، راہ سے ہٹنے والا. اور زمانہ جانتا ہے کہ پوری زندگی جو ان کی عبارت تھی وہ کیا تھی؟ عزیمت کے ساتھ تھی. دین کے معاملے، تقی والا معاملہ، ہاں مزاج میں نرمی تھی، موقف میں نرمی، اور یہی مزاج ہے ہمارا. کیا حضرت عثمان ابن عفان اللہ کے نبی نے مدینہ بھیج دیا، مکہ بھیجا. کیوں؟ جا مشرکین مکہ سے کہے ہم طواف کرنے آئے ہیں بیت اللہ کا، لڑائی کرنے. ان سے پہلے نبی پاک نے کس کو بھیجا تھا؟ بھائی عثمان غنی کو تو بھیجا، ان سے پہلے کس کو بھیجا تھا؟ جی آپ بتائیں گے میں بتاؤں؟ چلو ٹھیک. اللہ کے نبی نے عثمان غنی سے پہلے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر تو جا مکہ والوں سے کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ بیت اللہ کے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ جانے سے انکار کوئی نہیں، لیکن مکہ والوں کو جو میں نے رگڑا لگایا تھا مجھے دیکھ کے ہی زخم ان کے پھر ہرے ہو جائیں گے، بات میری سنیں گے نہیں. میں چاہتا یہ ہوں کیا، مجھے چھوڑیے عثمان کو بھیج دیجیے. نبی کا سفیر بننا اعزاز تھا نا بھائی. جی بھائی اعزاز تھا، لیکن فاروق اعظم نے امت کو سبق کیا دیا؟ ذاتی اعزاز کا کبھی نہ سوچنا. جب بھی دیکھنا یہ دیکھنا دین کا ٹارگٹ ہے وہ پورا مجھ سے ہوتا ہے یا میرے دوست سے ہوتا ہے. ذاتی عہدہ منصب نہیں کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا، مکے والے بات نہیں سنیں گے، بات کو پک نہیں کریں گے. عثمان غنی کو بھیجیے. کیوں؟ لہجہ نرم ہے، موقف سخت ہے. لہجہ نرم کتنا کہ مکے والوں کا جی بسم اللہ، آپ جو آگے تو مسئلہ کوئی نہیں. موقف سخت کسنا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کیجئے، کہ اللہ کے نبی کا نبی کو آنے نہیں دیں گے، آپ کو روکیں گے کوئی نہیں. تو عثمان ابن عفان نے کہا تم بڑے بدھو قسم کے لوگ ہو، تم مجھے سمجھتے ہی ہو میں بیت اللہ کا مجاور بن کر آیا. میں بیت اللہ کا مجاور نہیں، محمد عربی کی فوج کا مجاہد بن کے آیا. تم کہو کہ بیت اللہ کو پکڑوں رسول اللہ کو چھوڑ دوں، تو ایسا معاملہ کوئی نہیں. سب نے کہا عجیب معاملہ ہے، ہم نے صوفی سمجھا تھا، یہ ایسا سخت ہے. اسے کہتے ہیں گھر میں گھس کے مارنا، جو ISI کہتے ہیں گھر میں گھس کے مارنا. گھر میں گھس کے سب سے پہلے جس نے مارا اسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں. عثمان ابن اپنے اکابر سے جڑے رہیے. قاری صاحب اکابر پرست تھے، ایسا نہیں. اپنے بڑوں کے ساتھ حسن اعتماد، حسن احترام، حسن تقلید، یہ مزاج تھا نبی کے صحابہ کا. کیا جو وہاں تھے، کہاں؟ حدیبیہ کے مقام پر. سب نے کہا یا رسول اللہ موجیں ہو گئی عثمان کی، ہم یہاں تڑپتے ہیں. عثمان موجیں کرتا ہوگا بیت اللہ کا طواف کر کے. رسول خدا نے فرمایا تم جو مرضی کہو، مجھ محمد کا دل یہ کہتا ہے میرا یار مجھے چھوڑ کے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. ادھر عثمان کا مزاج دیکھیے، ادھر رسول خدا کا مزاج دیکھیے. تو اللہ کے نبی نے جب حسن اعتماد کی ایسی دولت بخشی
تو پھر یہاں پہ عطا کیا ہوا کہ عثمان بھلے وہاں پر ہے، ہاتھ نبی کا ہے، نمائندہ غنی کا ہے. نمائندہ ایسے نہیں کہ عرشوں سے رب نے کہہ دیا محبوب تیرے ایک یار کے لیے 1400 اس سے جدا کوئی نہیں، تو ان سے جدا کوئی نہیں، تیرا رب ان سے بھی جدا کوئی نہیں، تجھ سے بھی جدا کوئی نہیں. تو یہاں پر بھائی اپنے مرکز اور اکابر کے ساتھ جڑے رہنا کیا ہے؟ اس میں کوئی شرک والا معاملہ نہیں بھائی. نہیں، اکابر کی تقلید سے، اکابر پرست سے قرآن نے منع کیا ہے. بھائی ہم منع کیا لیکن ان سے کیا ہے کہ جن بڑوں کے بڑے بڑے کھانچوں کی قرآن نے نشاندہی کی ہے، ورنہ قرآن پاک میں پہلی سورت ہی جس سورہ فاتحہ کہتے ہیں اس نے سکھایا کیا ہے؟ جی بھائی کیوں کریں؟ تو بھائی جن کو اپنے بڑوں کے بڑے بڑے کھانچوں کا پتہ ہے وہ تو بھلے ان کے ساتھ نہ چلیں. ہمیں الحمدللہ ہمارے اپنے بڑوں کے کام کا پتہ ہے، انجام کا بھی. جو کہتا ہے کتابیں بھی نہیں بابی بھی نہیں، تو بھائی تیری کتابیں بھی ایسی تیرے بابا بھی ایسی. ہماری الحمدللہ کتابیں بھی پکی تھکی، ہمارے بابے بھی پکے. تو وجہ ہے کہ جاتے قبر میں ہیں اور قبر کا ذرہ ذرہ خوشبو بن کے میں کہتا نا بھائی کون نہیں جانتا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کی قبر کے بالمقابل اور مولانا محمد موسیٰ روحانی الغازی رحمۃ اللہ کے بالکل اس ساتھ ایک قبر ہے جسے زمانہ مولانا مفتی مولانا مفسر مولانا احمد علی لاہوری کہتا ہے. اور وہ احمد لاہوری کون ہے کہ جس کی قبر سے بارہا بھوجنے والی خوشبو بتاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کا کام بھی اعلیٰ تھا، مقام بھی اعلیٰ ہے. تو الحمدللہ ہمیں اپنے اکابر پہ ناز تھا، ناز ہے. چلیں بات بھی اور نہیں کرتے ہیں. ایک معاملہ کیا، اب یہاں جب رسول خدا جہاں ملائیں گے تو کچھ دیر کے بعد کچھ اور لوگ آئیں گے. کون؟ بائی پاس آئے. جانتے ہو بائی پاس آئے؟ بھائی جانتے ہو بائی پاس والوں کو؟ جن کا جھنڈا بھی کالا، جھنڈا بھی گھوڑا بھی کالا، جوڑا بھی کالا. کریں گے کیا؟ پوچھیاں لٹکی ہوئی برتن کے خالی، پہلے یار دوسرے یار تیسرے یار کو چھوڑ کے سیدھے چوتھے یار کے پاس. مولا علی فرمائیں گے خیریت ہے یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی؟ امیر المومنین مولا پیاس بڑی لگی. اتنی تو پیاس تھی تو تین سے کیوں نہیں پی لیا؟ یہ بڑے ناز کے ساتھ کہیں گے مولا اس لیے کہ ہماری ان تینوں کے ساتھ نہیں بنتی. تو جناب علی فرمائیں گے جن کی ان تینوں سے نہیں بنتی علی کی ایسے لئیوں سے نہیں بنتی. نتیجہ علی کے ملکے کو تین یار نہیں ملائیں گے، تین یار کے ملکے کو جناب علی نہیں ملائیں گے. تو نارا ایک ہی مجھے دو رہا اب چار یار. کون سا گئی؟ اب چار یار. تو یاد رکھیے گا کیا وہ تین حسین رحمۃ اللہ نے پوری زندگی گزاری. ہم نے ان کا تذکرہ تو کرنا ہے. تو یہ تذکرہ برائے تذکرہ نہیں بلکہ تذکرہ برائے اصلاح بھی کرنا ہے، تذکرہ برائے تکلیف بھی کرنا ہے. کیا بھائی؟ تذکرہ برائے تکلیف بھی کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے علماء امت کو ایک وصف بخشا. کون سا؟ کہ ان کو انبیاء کا وارث بنایا. کس کا بھائی؟ اور نبی کی وراثت ہوتی کیا ہے؟ مال، دنیا، سونا، چاندی. فتح کا باپ کو وراثت تھا. میں نے نام کہا تو آپ سے پوچھ لے تو پھر آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ کس سے دیا تھا؟ جنہوں نے دیا بھی وہ بھی نہیں بولے. بہت ایسا ہے. لیکن چلے حکومت نون لیگ کی ہے، ووٹ پی ٹی آئی کو بغل لوگوں نے دیا تھا تو ان کے ووٹ نہیں ملے. میں نے بغل دیا، میں نے دیا. لیکن ہم کہتے ہیں نون لیگ کی زندہ باد پی ٹی آئی کی. اس دور میں آگے دونوں کو زندہ باد کیوں کہتے ہیں؟ کہ بی بی نے کہا کہ عمران خان نے زیادتی کی. کیا کیا؟ انہوں نے گھڑی لی توشہ خانہ یعنی بیت المال سے. خان صاحب نے کہا وزیر اعظم تھا تو بی بی نے کہا تیرے باپ کی کمائی تھوڑی تھی، تو حکومت کا سربراہ تھا تو گھڑی کے اوپر تیرا قبضہ تھا لیکن حاکمانہ تھا، مالکانہ نہیں.
تو اس کی نگرانی کرنے پر مامور تھا، اس کا مالک نہیں۔ خان صاحب نے بیوی نے زیادتی کی، کیا کیا؟ انہوں نے گاڑی لی، بیت المال سے گوشہ خانہ سے لی۔ انہوں نے کہا میرے ابا وزیر اعظم تھے، کہ آپ کے ابا کی کمائی نہیں تھی، آپ کے ابا ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، سربراہ ریاست تھے، تو آپ کے ابا کے پاس گاڑی تھی، بیت المال کی تھی، بطور امانت تھی، اس کے اوپر ان کا قبضہ بطور حاکم کے تھا، مالک کے نہیں تھا۔ اب پہلے دو زندہ بات کیوں کہ 1400 سال کے بعد خان صاحب نے بیوی صاحبہ نے ایک مسئلہ حل کر دیا۔ 14 صدیوں پہلے ابو بکر صدیق نے کہا تھا فتح کا بعد وراثت نہیں ہے، بیت المال کا حصہ ہے، اس پر خدا کے نبی کا قبضہ حاکمانہ تھا، مالکانہ۔ اس کی آمدن کو اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے، خرچ کر سکتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے، لیکن یہ کوئی نبی پاک کی ملکیت ہے نہیں۔ تو جو فیصلہ ابو بکر نے 1400 سال کے پہلے کیا، وہ فیصلہ آج کے دور میں نور لیگ نے بھی کیا، پی ٹی آئی نے بھی کیا۔ چلو تمہاری سیاسی مجبوری تھی، لیکن تم مان گئے کہ ابو بکر کا فیصلہ کل بھی حق تھا، آج بھی حق تھا، آج بھی۔ اور شکریہ ادا کرتے ہیں راجہ ناصر عباس صاحب کا بھی، مجلس وحدت المسلمین والے، جنہوں نے اس دور میں عمران خان کو امیر و نہیں مانا۔ بھائی خان کی ذات کو بھی مانا، خان کے معاملات کو بھی، یعنی آپ بھی مان کے خان کو کہتا ہے کہ گھڑی پراپرٹی نہیں تھی بلکہ وراثت نہیں تھی، کیا تھا؟ بیت المال کا حصہ۔ تو آپ بھی مان کے کہنا کہ ابو بکر نے جو 1400 سال پہلے کہا تھا وہی خان نے کہا۔ ابو بکر کہے تو ظلم ہے اور خان کہے تو انصاف کیسے ہو گئے؟ جی بھائی تو یاد رکھیں، تو انبیاء کی وراثت ہے کیا؟ کہ الباقی میں روایت کو امام جعفر ثابت فرماتے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 18 ہے، امام جعفر ثابت فرمائے اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء کی وراثت دیہہ و دینار نہیں ہوتی بلکہ علم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، اور اس کے وارث کون ہیں؟ وہ علماء امت ہیں۔ وہ کیا ہے؟ علماء امت ہیں۔ اب علماء کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں علماء کی ہے۔ وہ کیا؟ پہلی بات یہ کہ جو عالم دین ہو اس کی رائے خدا اور نبی کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے، اپنے نفس پرستی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ یہ جب بھی سمجھے تو ذمہ داری ایک سمجھے، کیا؟ جو لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں کل میں نے جواب اپنا نہیں دینا، ساتھ ان کا بھی۔ اگر یہ عالم دین سدھرا تو پورا نظام سدھرا، عالم دین بگڑا تو پورے کا پورا نظام بگڑ گیا۔ یہی تو کہا تھا احمد بن حنبل رحم اللہ کو جیل میں جانے والے چور نے، اس نے کہا احمد بن حنبل نہیں، اگر میں ڈگمگایا تو میری ذات ڈگمگائے گی، تو تو ڈگمگایا تو امت کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ یہی کہا تھا ہمارے اکابرین میں سے کس نے؟ حسین اور رحمۃ اللہ۔ اور جانتے ہیں حسین اور رحمۃ اللہ کون تھے؟ قیام الدین الحسینی رحمۃ اللہ کا نام رکھنے والے وہی تھے، حسین اور مدنی رحمۃ اللہ۔ جب ان کو عدالت میں بلا دیا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کا فتویٰ دیا نہیں تھا، آج بھی ٹھوک بجا کر کہتا ہوں کہ حرام تھا، حرام ہے، حرام نہ جانتے ہوگا کیا کہ کفن ساتھ لے کر ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ فوراً مولانا حسین اور رحمۃ اللہ کے پیروں میں گرے کہ حضور مہربانی کیجئے کہ ظالم حکومت ہے، آپ کو سزا نہ دے دے، بیان بدل لیجئے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے جملہ فرمایا کہ محمد علی اگر بیان بدلتا ہوں تو ایمان بدلتا ہے۔ کیا ہے؟ اس عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے عقیدے کے معاملے میں یہ حالات کو نہ دیکھے، واقعات کو نہ دیکھے، موسم کا ٹھنڈا گرم ہونا، دین کے معاملے کو دیکھے تو عظیمت کے ساتھ دیکھے۔ کیسے؟ ایک بادشاہ کو خنزیر کھانے کا شوق ہو گیا، فتویٰ اور حکم دے دیا کہ خنزیر حلال ہے، اگر کسی نے حرام کہا تو پتہ صاف کر دو۔ ایک عالم دین نے کہا یہ حرام تھا، حرام ہے، میں اسے حلال نہیں کہوں گا۔ بادشاہ نے پکڑا، جیل میں ڈال دیا۔ رات کو سنٹری پولیس والا آیا،
اس نے کہا حضور دیکھیے میں آپ کا بڑا فین ہوں, اتنا بڑا فین ہوں کہ زمانہ مجھے جی ایف سی فین کہتا ہے, آپ مہربانی کیجئے بے موت مارے جائیں. اتنی سی بات ہے, بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا دیجئے. اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ بادشاہ نے جو کہا کہ کل میں سارے دربار خنزیر کا گوشت لے کر آؤں گا, اگر مولوی نے کھا لیا تو بچ جائے گا, اگر حرام کہا تو مارا جائے گا. میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں کل جو دربار میں گوشت لاؤں گا وہ ذمہ داری میری ہے, میں خالی حلال جانور گوشت لاؤں گا, آپ کھا لیجئے, آپ بچ جائیں گے. تو امت کو بڑا استفادہ نفع آپ سے ہوگا کہ آپ سلامت رہیں. تو اس مولوی صاحب نے کہا تیری خیر خواہی کا صلہ تو اللہ دے گا, لیکن جب تو لانے والے حلال جانور کو مجھے پیش کرے گا یہ حلال ہے یا حرام ہے یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, لیکن دیکھنے والے کہیں گے مولوی سور کھا گیا, مولوی سر خنزیر کھا گیا. اگرچہ میری جان بچ جائے گی, دیکھنے والوں کا ایمان بگڑ جائے گا. دیکھنے والوں کا, تو نے تو سیاسی مجبوری سمجھی, نہیں سین شین بھائی بھائی, جی بھائی سین شین بھائی بھائی, لیکن دیکھنے والا تیری سیاسی مجبوری کو نہیں سمجھے گا, تیری ووٹ کی پرچی کی مجبوری کو نہیں سمجھے گا. وہ یہی کہے گا, وہ جو ولی محمد کھوجی کے بیٹے حق نواز نے کہا تھا نا کہ یہ ہمارے نہیں ہم ان کے نہیں, وہ معاملہ جھوٹا تھا, یہ معاملہ ٹھیک ہے. تو معاملہ یہاں پر جان کا نہیں, امت کے ایمان کا ہوگا کہ جان دے دوں گا لیکن خنزیر نہیں کھاؤں گا. اور تیسری بات کون سی ہے, اور بات اپنی انشاءاللہ اینڈ پہ لائیں. آپ میں جو علماء امت ہیں اتنی سی گزارش ہے کہ آپ نوجوانوں کے کسی بھی سوال پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجئے. آپ کا کام منصفی نہیں ہے, آپ کا کام ان کی تربیت کرنا ہے. آج کا نوجوان سوال ڈھونڈتا کہاں سے ہے, یہاں سے. جواب کہاں سے ڈھونڈتا ہے, یہاں سے. اگر کوئی ہمارا بزرگ یہ کہے نہیں ہمارے علاقے میں تو فلاں فتنہ ہے ہی نہیں, فلاں فتنہ کوئی نہیں, فلاں فتنہ کوئی نہیں, تو بھئی یاد رکھیے گا کہ جس گھر میں موبائل موجود ہے اور موبائل میں پیکج موجود ہے تو پھر یاد رکھیے گا زمانے کے سارے فتنے آپ کے گھر کے آنگن میں ننگا ناچ ناچ رہے. میں 20 روپے دینے کے بعد گھر والوں کو 6 مرتبہ کر, یاد رکھنا لیس پاپڑ نہ کھائے, چورن نہ کھائے, کیوں صحت خراب ہو جائے گی. بھائی 20 روپے دینے کے بعد تو 6 پہرے دار بٹھا دیے کہ بچہ کھاتا کیا ہے. 20,000 لگانے کے بعد کبھی چیک کیا کہ بچہ دیکھتا کیا ہے, جی بھائی اچھا نہیں دیکھا. کیوں, کیونکہ اماں کا موبائل اپنا, ابا کا اپنا, بیٹے کا اپنا, پیکج بھی اپنا اپنا, سیٹ بھی اپنا اپنا, پاسورڈ بھی. اماں یہ چاہتی ہے کہ میرا موبائل نہ گھر والا دیکھے نہ بیٹا دیکھے, بیٹا کہتا ہے نہ اماں دیکھے نہ ابا دیکھے, ابا کہتا ہے نہ گھر والی دیکھے نہ بیٹا دیکھے. معاملہ یہاں پہ پیکج ختم ہونے کا نہیں, معاملہ ایم بیز کا نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ تینوں کانے ہیں, تینوں. کوئی نہیں چاہتا کہ میری پرائیویسی متاثر ہو, کیونکہ ہم مام میں سارے ننگے ہیں. ابا کو اپنی پڑی ہے, اماں کو اپنی پڑی, بیٹے کو اپنی پڑی, لیکن ہیں سارے کے سارے ایک ہی مرض کے شکار ہیں. تو 20 روپے دے کے 6 پہرے دار لگائے تو 20,000 خرچہ کر کے کوئی ایک مرتبہ بھی سیٹ کیا, سیٹ ہے کیسا, نہیں کرتا. کیوں, اگر آج بیٹے کا سیٹ مانگا کل بیٹا میرا سیٹ نہ مانگ لے, تو معاملہ سارا گڑبڑ ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا آج ملک پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے جن لوگوں کا بھی سزائے موت ہوئی گستاخی رسول کے معاملے میں, ان میں اکثریت جو لوگ ہیں وہ غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان ہیں. کیا ہیں, الہاد, دہریت, زہر پرستی, لا مذہبیت. اور ان لوگوں نے دین کو, بھائی آج ہم نے دین کو مہنگا کر دیا, دینداروں نے, کس نے, لیکن کفار نے کفر کو سستا کر دیا, ملحدین نے الہاد کو سستا کر دیا. میں یہ کہتا ہوں آؤں گا تو یہ کھاؤں گا, گھر میں بھلے جا کے جوتے کھاتا ہو, بھائی گھر میں تو بیوی لات مارے مولوی کو باہر نکل کر کہتا الحمدللہ آج پائے کھا کے آیا, لیکن یہاں پہ آ کے بھائی یہ چیز کھاؤں گا. بھائی کیوں, یعنی ہماری آج کے مصنوعی پروٹوکول نے دین کو مہنگا کر دیا. یاد رکھیے گا اگر نوجوانوں کو آپ نے یوں دور کیا
تو ایسا طوفان آئے گا بے راہ روی کا، ارتداد کا، کہ زمانے کے کوئی طاقت سے روک سکتی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے اگر آپ کہیں اچھا کھڑکی بند کر دی طوفان رک گیا تھا نا بھائی کھڑکی بند کرنے سے طوفان رک گیا تھا. منہ پہ ہاتھ دینے سے کیا رک جاتی ہے؟ اگر میرا بھائی کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی اندھی ہو جاتی ہے. ہوتا ایسے؟ نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے گا، ذہنوں میں ابلنے والے سوال بلکہ کلبلانے والے سوالات، اگر آپ زبردستی آج ان کو روک بھی دیں گے تو رکنے والا معاملہ، چونکہ اگلی قوم پٹی پڑھاتی ہے نہیں تھوڑے مولوی ساڑی گلا جواب دیتے ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پوچھا تو مولوی صاحب نے کہا نہیں تو نے ایسا سوال سوچا کیوں؟ بھائی اگر سوچ آ بھی گئی تو اس کو بھائی راہ ہدایت پہ لانا کس نے ہے؟ جی بھائی میں نے، آپ نے لانا ہے. مریض کے مرض کے ساتھ نفرت ہے، مریض کے ساتھ نہیں ہے. مجرم سے نفرت ہے، جرم کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ نے مریض کو چھوڑ دیا تو نتیجہ کل کوئی مدر ٹریسا آ جائے گی، کل کوئی اور این جی اوز آ جائیں گی، کل کوئی ممکن ہے چناب نگر کا ایسا ڈاکو آ جائے جی ہمارے ساتھ چلیے فری علاج کرواؤں گا. نتیجہ ایمان جان بچ جائے گی، ایمان اس کا چلا جائے گا. تو ہم نے نوجوان کو نفرت نہیں دینی، سوال کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس کو ایسی خود اعتمادی دینی ہے کہ کھل کے اپنے سوال کا اظہار کر سکے. اور چلیں اگلی بات اینڈ پر لے کر لائیں کہ نوجوانوں کی اور عوام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ جب بڑوں کو بڑا سمجھا ہے تو پھر کھرچنا، کھوجنا، کھوٹ نکالنا، جاسوسی کرنا. بھائی آپ کا کام تقلید کرنا ہے، آپ سپیشل برانچ کے نمائندے نہیں ہیں. سیدنا حسن و حسین مدینہ سے باہر نکلے، رستہ بھول گئے. ایک بابا جی سے رستہ پوچھا، بابا جی نے رستہ بتا دیا. تو انہوں نے کہا بابا جی کبھی کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ مدینہ تشریف لائیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کا بھرپور اکرام کریں گے. بابا جی مدتوں کے بعد جو آئے، حضرت حسین ابن علی کے پاس چلے گئے، حضرت حسن مجتبیٰ کے پاس گئے. حضرت حسن مجتبیٰ نے 1000 بکریاں بابا جی کو عطا فرما دی. کتنی بھائی؟ یہ بابا جی وہاں سے ہٹے، حضرت حسین کے پاس آئے. حضرت حسین سے پوچھا بابا جی کھول دیں بھائی، اتنی ٹھنڈی ہوا، اللہ کے بندے، اللہ دے اور بندہ لے. حضرت حسین ابن علی نے بابا جی سے پوچھا، سیدھا میرے پاس آئے کہیں اور بھی گئے تھے؟ کہ آپ سے پہلے آپ کے بڑے بھائی کے پاس گیا تھا. کہ میرے بھائی نے کیا کیا؟ کہ 1000 بکریاں عطا فرمائی. حضرت حسین نے فرمایا واللہ اگر تو سیدھا میرے پاس آتا نا میں تجھے 1000 سے زیادہ بکریاں تحفے میں دیتا، لیکن اب 1000 سے زیادہ دے کے میں اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے نمبر کم نہیں کرنا چاہتا. جس نے ایک مرتبہ راستہ دنیا کا بتایا، نبی کے نواسوں نے 1000 بکریاں دی. اور یہاں پر ہمارا مولوی بیوی کا زیور بیچ کر ایک بکری خرید لے تو مسجد کمیٹی کا اجلاس طلب ہو جاتا ہے، مولوی بکری لئی کتوں ہے، پیسے اس کے پاس آئے کہاں سے ہیں نا بھائی. تو ایسا معاملہ بدگوئی والا نہیں. جس سے آپ دین حاصل کرتے ہیں، اگر اس استاد کی ذات کے بارے آپ نے ایک مرتبہ بدگوئی کی تو اس سے حاصل کیے جانے والے دین کا 40واں حصہ آپ کے دل سے اللہ نکال دے گا. تو ایسا معاملہ کرنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں بات میری اینڈ پہ آ گئی تھی. ہمارے ایک وکیل دوست ہیں، ارشاد فرمانے لگے جی بخاری شریف میں فلاں فلاں باتیں لکھی ہیں، فلاں فلاں حدیثیں لکھی ہیں. یہ حدیثیں بندہ پڑھ نہیں سکتا، یہ حدیثیں بڑی عجیب سی ہیں. دیکھو اگر یہ حدیثیں نہ ہوتی ہم دنیا کو جواب تو دے دیتے نا ٹھوک بجا کے، لیکن یہاں پہ ہمیں چپ رہنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا وکیل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے علماء کی دیانت دارانہ رائے تھی، انہیں دین کے نام پہ جو ملا انہوں نے لکھ دیا. کیوں بھائی؟ انہوں نے 7 سند بھی لکھ دی. کیوں بھائی؟ میں نے بات فلاں سے فلاں نے 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 فلاں سے سنی
تو آگے فن اسماء الرجال بھی تو ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا بھئی یہ سننا اس کا ثابت ہے، سننا ثابت نہیں، روایت کا کہتی ہے، درایت کا کہتی ہے، عقلی نقلی دلائل کیا ہے. یہ بندہ جو راوی ہے اس بندے کے ذہن میں کوئی استدراج تو نہیں تھا، گڑبڑ کرتا تو نہیں تھا، بھول پن کا بھلکڑ پن کا شکار تو نہیں تھا، یہ بندہ کسی بغض کا شکار تو نہیں تھا. بھئی روایت یہاں پر پڑھنی ہے، تحقیق یہاں پر کر رہی ہے نا بھائی. تو آپ سے یہ کس نے کہہ دیا بھئی آپ وکالت جو کریں تو LLB کی کتاب بھی خریدیں، گائیڈ بک بھی. تو آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بخاری تو پڑھیں، بخاری کی شرح نہ پڑھیں، آپ روایت تو پڑھیں، روایت پہ بحث نہ پڑھیں، آپ راوی تو دیکھیں، راوی کے اوپر بھئی ہونے والی جرح کو نہ دیکھیں. تو یک طرف جب ٹریفک چلے گی تو معاملہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا. ایسے ہی کہ ہمارے جب محدثین ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے الفاظ نقل کیے، لیکن جو ہمارے بھائی یہاں پہ فقہا ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ساتھ مزاج بھی بیان کر دیا. کیسے بھائی، تاریخ دان تاریخ کو بیان کرتا ہے مورخ جو ہو، لیکن محقق اس کے پس منظر کو بھی بیان کرتا ہے. کیا حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ جا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی حدیث سن کے آ، ان کی حدیث سن کے آ. کیسے کہ میں کسی کو بھیجوں یار مولانا قیام الدین حسینی صاحب سے مولانا حق نواز والی بات سن کے آ. تو مراد کیا ہے کہ اگرچہ مولانا حق نواز تھے میرے علاقے کے، لیکن ان کے پاس کوئی خاص بات ہے، ان کے پاس کوئی خاص بات ہے. تو مولانا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور اپنے غلام کو بھیجا کہ جا ابو سعید خدری سے یہ سن کے جو ان کے پاس حدیث ہے. اور وہ حدیث تھی کس کے بارے میں، خوارج کے بارے میں، کہ خارجی طبقہ ہے کون سا. جب یہ وہاں پر پہنچے تو تذکرہ ہو رہا تھا خوارج کی ذات کے بارے میں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو امت کو جہنم کی طرف بلائیں گے، اور وہ حضرت جو دوسرا طبقہ ہوگا وہ جنت کی طرف بلائے گا. انہوں نے بات سنی، آگے بات کو پہنچا دیا، لیکن یار لوگوں نے، بے پیروں نے، بے استادوں نے کیا کیا، نہیں یہاں پہ تذکرہ ہو رہا تھا لشکر امیر معاویہ کا، یعنی بات سنی ادھوری اور بتائی جا کے تو نتیجہ گڑبڑ ہو جائے گا. سیدنا اچھا بھی آپ پہ بہت سارے لوگ ہیں جو عربی بھی جانتے، اردو بھی جانتے نا بھائی. لفظ فتنہ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں جی؟ آزمائش. آپ کا تعلق مدرسے کے ساتھ ہے کچھ نہ کچھ، دینی جماعتوں کے ساتھ کچھ چلے ہے، کچھ چلے. کوئی کالج یونیورسٹی والا بتایا بھائی، تو کالج یونیورسٹی والا دوست بتایا کہ فتنے کے معنی کیا ہیں. فتنہ کسے کہتے ہیں بھائی جی؟ چلے. ہمارے پاکستانی قوم کے ہاں فتنے کے معنی کچھ اور ہے. اللہ کے نبی نے حضرت حسن مجتبیٰ کو آتا دیکھا اور جناب حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، خطبہ پھر شروع کیا. حضرت حسن مجتبیٰ کا گرنا اللہ کے نبی نے پسند نہ کہ، تو کہا کیا، بے شک اولاد اور مال فتنہ ہے. اولاد اور مال، اگر کوئی منکر اہل بیت اسی حدیث کو پکڑ لے، دیکھو اللہ کے نبی نے حسن مجتبیٰ کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ حسن فتنہ ہے. بابا کی حکومت دشمنوں کے حوالے کر دی. تو اہل سنت کہیں گے کیا، عقل کے اندھے، پہلے عربی والوں سے، زبان والوں سے معنی تو پوچھ لے کہ فتنے کے معنی ہیں کیا جی بھائی. فتنے کے معنی عربی زبان میں ہے کیا؟ آزمائش کے، کہ نواسا گر رہا تھا، نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لیکن حسن کا گرنا اللہ کے نبی کو برداشت. آقا دوڑے، حسن مجتبیٰ کو اٹھایا تاکہ امت کے سامنے نبی کے نواسے کا مقام بھی آ جائے اور امت کے سامنے اولاد کی محبت بھی آ جائے. تو یہاں فتنے کے معنی، فتنہ پاکستانی نہیں بلکہ فتنہ عربی والا آزمائش ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ اللہ کا کوئی نام وہ ظلم پہ دلالت نہیں کرتا. بھائی جابر، اس کے معنی کیا ہے اردو زبان میں بھائی؟ جابر کے معنی کو جی، جبر کرنے والا، جبار، جبر کرنے والا. لیکن عربی زبان میں جبار کے معنی کیا ہے؟ ایسا ماہر ہڈی جوڑ جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ جوڑے
کہ ہڈی ٹوٹنے کا نشان بھی باقی نہ رہے. تو اللہ کو جبار کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے، جب اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے تو پھر نامہ اعمال میں اللہ نشان بھی باقی. ایسا نہیں کہ تو نے گناہ کیا، اللہ نے معاف کیا، پینسل پھیر دی، تو بعد میں لیکن لکھا تو نظر آ جائے گا نا بھائی. اللہ پینسل نہیں پھیرتا، گناہ کو مٹا دیتا ہے. تو اللہ ایسا جبار ہے. تو یہاں پہ لفظ باغی بھی ہے. تو باغی کے معنی کیا ہے؟ جی بھائی، صرف بغاوت کرنے والے کے معنی باغی نہیں، بلکہ مطالبہ کرنے والے کو بھی باغی کہتے ہیں عربی زبان. امیر معاویہ نے خون کا مطالبہ کیا. کس کا؟ حضرت عثمان ابن عفان کا. اکیلا کیا؟ نہیں، عثمان ابن عفان کے بیٹے حضرت ابان بن عثمان اس مطالبے میں شامل تھے، اور ان کے مطالبے کی نفی جناب علی نے کی نہیں. ہاں اختلاف تھا کیا؟ دو بھائی تھے، ایک نے کہا سودا نقد و نقدی، ایک نے کہا ابھی نہیں ادھار، ایک نے کہا انتقام فوراً، ایک نے کہا ابھی نہیں استحکام بعد میں انتقام. تو معاملہ دونوں میں کس کا تھا؟ خون عثمان پہ اختلاف نہیں تھا، طریقہ کار پہ اختلاف نہیں. لڑے جو تھے تو کون سچا کون جھوٹا، کون حق کون باطل. نبی کے دونوں صحابہ سچے، نبی کے دونوں یار حق. جی ان میں دونوں لڑے تو سچا کسے کہیں گے؟ جی فلاں ایسا فلاں ایسا. تو یاد رکھیے گا نبی کے دونوں یار صحابی ہیں. کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ دین کے شیر ہیں. اور شیروں کی لڑائی ہو جائے تو گلیوں کا کتا، آوارہ کتا ان کا فیصلہ نہیں کرتا. شیروں کی لڑائی کا فیصلہ شیر کرتے ہیں، کتے نہیں کرتے. صحابہ میں اختلاف جو ہو جائے تو ان کا فیصلہ خدا کرے جو چننے والا ہے، یا مصطفیٰ کرے جو چمکانے والا ہے. خدا نے کر دیا کہ نبی کے یار سارے جنتی، اور نبی نے کر دیا کہ یار میرے سارے ستاروں جیسے. یار میرے سارے. چلے بات اینڈ پہ آ گئی، سچی مچی اینڈ پہ آ گئی. آپ میں کوئی بھائی سراکستان کا ہے بھائی؟ ملتان سائڈ کا کوئی دوست ہو؟ جی بھائی کس علاقے؟ دریا خان سے. چلے ملتا جلتا ہے، ڈی جی خان سے تھا کا تعلق. ایک ہمارا علاقہ ہے. اگر کسی بندے نے اپنے فارم ہاؤس پہ، کنویں پہ، کھیتوں میں کسی کو بلانا ہونا تو دعوت دیتا کیسے ہے؟ کدی ساڑی بھینی تے آ. مراد کیا ہے؟ یار ہمارے فارم پہ آنا، کھیتوں میں آنا. لیکن اگر یہ بات ڈی جی خان میں کر دی جائے تو لوگ بڑے جوتے ماریں گے، کیونکہ وہاں بھینی کا مطلب ہمشیرہ ہے. کیا بھائی؟ تو ایک زبان لفظ جو ہے اس کا ترجمہ یہاں پہ کچھ اور ہے، اور جن کی وہ زبان ہے عربی زبان میں کچھ اور ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم پڑھتے عربی ہیں، ترجمہ کرتے فارسی ہیں، ترجمہ کرتے پنجابی ہیں. تو نتیجہ گڑبڑ ہوگا. بس جن کی زبان ہے تو زبان کو بھی وہ جانتے ہیں، اور اس روایت کے پس منظر کو بھی وہ جانتے ہیں. بس ایک آخری بات اور بات میری ختم، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. لیکن ہیں سارے جو بعد والے ہیں وہ پہلوں کا مقابلہ، لیکن قیامت تک جو بعد والے ہیں ان بعد والوں کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا. لیکن ہیں سارے جنتی، ہیں سارے. جب اللہ نے کہا تھا کہ نبی کے سارے یار جنتی ہیں تو اللہ کو پتا تھا کہ ان صحابہ نے 50 سال کے بعد کیا کرنا ہے. جی بھائی اللہ کو پتا تھا ان کے معاملات کیا ہونے ہیں. تو جب رب کو پتا بھی تھا، رب نے پھر بھی کہا کہ سارے جنتی، تو رب کے اعلان کے بعد ہم کسی اور کی بکواس کو سننے کے روادار، ان کے سننے کے روادار نہیں ہیں. اور رہا یہ معاملہ کہ اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے تاریخ کو پیش کرے، کس کو بھائی؟ تو تاریخ کا معنی کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں لکڑیاں جمع کرنا، رات کے اندھیرے میں. اور تحقیق کیا ہے؟ کہ کار آمد کو الگ کرنا، نقارہ کو الگ کرنا. ہمارے دور میں جو کتابیں تاریخ کی ہیں یہ تاریخ نہیں ہے، مواد تاریخ ہیں. ابن کثیر رحم اللہ نے خود لکھا اپنی کتاب میں، مجھے جو روایت ملی میں نے ساری یہاں پہ جمع کر دی. اب یہ پڑھنے والے پر منحصر ہے کہ
ایک نمبر کو الگ کر دے، دو نمبر کو الگ کر دے. جب لکھنے والا خود یہ کہتا ہے تو بھائی تو کس بنیاد پر اس تاریخ کے سارے نبی کے صحابہ کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے؟ تو ہمارا ایمان کون سا کہ نبی کے سارے یار، نبی کے سارے یار، نبی کے سارے یار جنتی. اور قیام الدین حسینی صاحب کی آپ میرے بھائی ان کی دور اندیشی کو سلام پیش کیجئے کہ انہوں نے اس دور میں ان کی ذات پہ لکھنے کی ہمت کی کہ جن کی ذات پہ لکھنا آج بھی بعض لوگ تھوڑا سا شرماتے ہیں. اور اللہ نے ان کو قبولیت یوں عطا فرمائی کہ پاکستان میں سب سے پہلی جو پی ایچ ڈی سیدنا امیر معاویہ پر ہوئی کراچی یونیورسٹی سے، سیدنا امیر معاویہ کی دینی اور عسکری خدمات، تو اس پی ایچ ڈی کرنے والے صاحب نے جن کتابوں سے استفادہ کیا ان کتابوں میں ایک کتاب وہ بھی تھی جو آپ کے شہر سے لکھی گئی اور جسے زمانہ تذکرہ صحابی رسول سیدنا معاویہ کہتا ہے. تو انشاءاللہ میں نے آج ان کے جو جانشین ہیں ان سے بھی گزارش کی کہ انشاءاللہ ہم کسی ایسے دوست کو تیار کریں گے کہ جو انشاءاللہ کسی بھی یونیورسٹی میں مولانا قیام الدین حسینی رحم اللہ کی ذات، خدمات اور تصنیفات کے اوپر پی ایچ ڈی کرے گا انشاءاللہ. ہم ان کی ذات کو تاریخ کے میرے بھائی تھپیڑوں کے حوالے نہیں کریں گے. رہا یہ کہ بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں، تو یاد رکھیے گا علامہ علی شیر حیدری اولاد تھی نہیں، مولانا اسحاق القاسمی اولاد تھی نہیں، غازی حق نواز اولاد تھی بھائی نہیں، غازی علم الدین اولاد تھی بھائی نہیں، تو بھائی اولاد تھی نہیں. حاجی عبد الوہاب صاحب بھائی اولاد نرینہ تھی بھائی نہیں، لیکن نام تو ہے نا بھائی. جی بھائی کیوں؟ اس لیے کہ زمانے میں نام زندہ رہنے کے لیے نہ مال چاہیے، نہ کمال چاہیے، نہ جمال چاہیے، بلکہ نبی والے اعمال چاہیے. اور جو ان سے جڑ گیا وہ جیتا تھا تو تب بھی زندہ، مر گیا تو تب بھی زندہ. یہی تو کہا تھا کہ وہ جیا تو تب بھی زندگی، مرا تو تب بھی زندگی، نہیں تو اب بھی زندگی، وہ تھا تو تب بھی زندگی، وہ زندگی کو بندگی کا رازداں بنا گیا، سکندری کے دوش پہ قلندری بٹھا گیا ہے. اس کو گر پرکھنا تو جھنگ سٹی کو دیکھ لو، بلوں میں دم دبا کے بیٹھے رافضی کو دیکھ لو. تو انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں مولانا قیام الدین حسینی صاحب کے ساتھ، پہلی چیز کہ ان کا جو امانت والا ادارہ ہے اس سے لا تعلق، جی بھائی اس سے لا تعلق، ایک ہے چندہ اور دوسرا ہے بندہ. یہ نا بھائی کیا کہ انشاءاللہ اپنی آل اولاد میں سے کم از کم ایک بچے کو قرآن کا حافظ، عالم، قاری بنائیں گے انشاءاللہ. کرتے والا بھائی، جی بھائی کرتے والا انشاءاللہ. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا، سیلاب، زلزلہ، بے وقت کی بارشوں سے اور دہشت گردی کی موجودہ لہر سے ملک پاکستان کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے. اور رب تعالیٰ غزہ فلسطین کے دکھی مسلمانوں کے دکھوں کا مداوع کر دے اور ظالموں کو ایسی سزا دے کہ مظلوموں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کلہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا اللهم من احيته منا في الاسلام یا رحیم و کریم اللہ، خالق و مالک اللہ، ذوالجلال والاکرام اللہ، رحم و کرم والا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما، بخشش والا معاملہ فرما. الہ العالمین ہمارے محسن و مربی حضرت مولانا قاری قیام الدین حسینی رحمہ اللہ تعالیٰ میرے مولا ان کے درجات کو بلند فرما، آخرت کی ساری منازل کو آسان فرما. میرے مولا ان کی جد و جہد فکر کو میرے مولا اپنی بارگاہ میں کامیاب و کامران فرما، میرے مولا قبول و مقبول فرما. الہ العالمین ان کے سوز و فکر کے صدقے میرے مولا ہمیں بھی دین محمدی کے لیے میرے مولا ہمتاً مصروف ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان کے ادارے کو قائم و دائم رکھ فرما، اس سے میرے مولا دین کے تقاضوں کے لیے افراد کو پیدا فرما. ان کے جانشین کو میرے مولا حق کے جانشینی کی توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین ان کی ذات کے خلا کو میرے مولا پورا ان کی ذات سے فرما. الہ العالمین ہماری جانب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی تمام تر حسنات کو میرے مولا قبول فرما. الہ العالمین یہاں پہ جتنے متعلقین ان کے موجود ہیں، الہ العالمین ان کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ملک پاکستان کی داخلی خارجی تمام
تمام تر میرا مولا معاملات میں میرا مولا دستگیری فرما، حفاظت فرما، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے میرا مولا دستگیری فرما، مظلوم مسلمانوں کے میرے مولا آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ الہ العالمین جملہ یہاں پہ موجود شرکا ان کی تمام تر میرے مولا دینی ضروریات کو پورا فرما، دنیاوی ضروریات کو پورا فرما، عفت عافیت والی زندگی نصیب فرما، تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما، صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔